میرا نام علی ہے۔ میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کڑیل جوان تھا۔ میری شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے۔ مجھے اپنی بیوی بالکل بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ نہ تو دکھنے میں اچھی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی کام مجھے پسند آتا تھا۔ میرا ہر وقت اس سے لڑائی جھگڑا رہتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ میں صرف سونے ہی گھر جایا کرتا تھا، اور میرا اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ بیچاری بہت ہی زیادہ سلجھے ہوئے گھر کی تھی۔ وہ مجھے ہر حال میں برداشت کر رہی تھی، لیکن میں اس کو 1 منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میری کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ہی ہمارے محلے میں ایک اسد نامی لڑکا رہتا تھا، جس کی شادی ہوئی۔ وہ ہمارے گھر میں کے بالکل ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ پورا محلہ اس پر رشک کرتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف گوری رنگت کی مالک تھی بلکہ اس کا جسم بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ 22 سال کی لڑکی بہت ہی پیاری تھی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میری تو رال ہی ٹپک پڑی تھی۔ میں اس کو اندر ہی اندر پسند بھی کرنے لگا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کی میری بیوی کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی تھی، اور وہ ہمارے گھر میں آنے جانے لگی تھی۔ گھر میں آتے جاتے میرا بھی اس سے آمنا سامنا ہونے لگ گیا تھا۔ میں اندر ہی اندر اس کو پسند کرنے لگا تھا، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر کبھی کبھار اسمائل پاس کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ میری بیوی کو اپنے مائکے جانا پڑ گیا تھا، اور میری بیوی میری سہیلی کی ڈیوٹی لگا کر گئی تھی کہ میرے شوہر کو کھانا وغیرہ دے دیا کرنا۔ وہ مان گئی تھی اور مجھے کھانا دینے لگی تھی۔ میں صبح سویرے اٹھتا تو میرے اٹھنے تک وہ کھانا لے کر پہنچ چکی ہوتی تھی، اور کبھی کبھار تو میں سو رہا ہوتا تھا اور مجھے میرے بیڈ روم میں جگانے آیا جایا کرتی تھی، کیونکہ مین ڈور کی چابی اس کے پاس بھی موجود ہوتی تھی۔ اس لیے وہ دروازہ خود ہی کھول کر میرے بیڈ روم میں آ جاتی تھی، اور مجھے اس انداز میں جگاتی تھی کہ جیسے وہ میری اپنی بیوی ہو۔ 1 2 بار میں نے غلطی سے اپنی بیوی سمجھ کر اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں دنگ رہ گیا تھا کہ یہ پڑوسن ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میری بیوی نے اس کو کھانا دینے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ جب میں نے 1 2 بار اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے بالکل بھی برا محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو شرمانے لگی تھی۔ بات یوں ہی چلتی گئی۔ ایک دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ میں رات کو کام سے تھکا ہوا گھر پہنچا۔ اس دن لائٹ بھی جا چکی تھی۔ میں موبائل کی ٹارچ آن کر کے اپنے کپڑے چینج کر رہا تھا کہ اوپر سے پڑوسن آ گئی، اور اس نے مجھے بنا کپڑوں کے ہی دیکھ لیا تھا، اور وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو چکی تھی۔ اب وہ واپس جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے روک لیا، اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر میں اپنے بیڈ کی طرف لے گیا تھا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہی ہوا جو میری بیوی کبھی نہیں چاہتی تھی۔ تو ہم نے اس رات بہت ہی زیادہ مزے کیے۔ تو اب وہ مجھے صرف کھانا دینے نہیں آتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری باقی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا کرتی تھی۔ وہ اصل میں جب میری زندگی اس وقت خراب ہوئی، جب میں اس کے ساتھ نامناسب حالت میں کمرے میں موجود تھا، کہ اوپر سے اچانک میری بیوی مجھے سرپرائز دینے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ اس نے مجھے کیا سرپرائز دینا تھا، بلکہ مجھے تو زوردار جھٹکا لگا تھا کہ یہ اچانک سے کیسے آ گئی۔ اور اس کے بعد میری بیوی نے جب ہمیں اس حالت میں دیکھا تو وہ انہی قدموں واپس لوٹ گئی تھی، اور جا کر اس نے خلا کا مطالبہ کر دیا تھا، اور میں تو
پہلے ہی اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا تھا، تو اس لیے میں نے فوراً سے پہلے اسے طلاق دے دی تھی اور اپنی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھڑوا لی تھی۔ اور جب پڑوسی کو پتہ چلا تو اس نے بھی اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ تو اس طرح دو پیار کرنے والے آپس میں مل بھی نہیں سکتے اور تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔